ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب سے. ایئر مارشل صاحب, وکی لیکس میں ایک اور انکشاف آیا ہے کہ شمسی ایئر بیس بھی ہم نے یو اے ای کے حوالے کی ہوئی تھی, جہاں سے امریکہ استعمال کر رہا تھا اس ایئر بیس کو. یہ بات صحیح ہے؟ جی, اس میں صداقت ہے. وہ بیس تھی, وہ آیا کرتے تھے پرائیویٹ استعمال کے لیے, ان کو دی ہوئی تھی, اور درمیان میں جیسا کہ میرا خیال ہے کامن نالج ہے, یہ کچھ دیر کے لیے امریکیوں کے بھی استعمال میں رہی. تو وہاں سے ڈرونز اڑتے تھے, سپورٹ آپریشنز کے لیے ان کو دی گئی تھی, اور بعد میں یہ بھی تاثر رہا کہ وہاں سے ڈرونز ہیں, شاید وہ بھی اڑتے ہوں, بٹ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اب اس وقت ان کے پاس پراپر پلیسز نہیں تھیں ویسٹرن سائڈ سے یہ سارے آپریشنز کرنے کی. اب ان کے پاس سب کچھ ہے ویسٹ کے اندر, ان کے پراپر ویسٹرن سائڈ سے مطلب آپ کی پاکستان کے ویسٹرن سائڈ یا ویسٹرن بارڈر جہاں وہ خود ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہماری افغانستان سائڈ پہ یا افغانستان سے جلال آباد سے پراپر فل فلیجڈ آپریشنز ان کے ہوتے ہیں. سو ان کی اتنی انڈیورنس ہے, وہ تو کہیں سے بھی ان کو لا سکتے ہیں, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جن ڈرونز کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کی ڈرون سٹرائکس اس وقت شروع ہوئی تھی جس وقت آپ ایئر فورس میں ایک سینئر آفیسر تھے. پہلی جب ڈرون سٹرائک ہوئی اور ہم نے اس وقت سے بڑا شور سنا ان چیزوں پہ کہ جی ڈرون سٹرائکس ہو رہی ہے, اس میں ہم لوگ کس حد تک امریکنز کا ساتھ دے رہے ہیں کہ ڈرون سٹرائکس ہونی ہے؟ انٹیلیجنس بھی شیئر کرتے ہیں, آن گراؤنڈ لوکیشن بھی ہم پن پوائنٹ کرتے ہیں, تو پھر شور کیوں مچاتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ ہائیسٹ لیول کے پالیسی میٹرز ہیں اور ڈیسیجنز ہیں. ٹو ٹیل یو ویری فرینکلی, اس ڈیسیجن میکنگ میں ایئر فورس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ایئر فورس یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس کو ڈرونز کے لیے ہم نے بیسز دینی ہے, نہ وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ڈرونز جو ہیں اس میں ہمارا جو ہے وہ رائے شامل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل ہائیسٹ لیول کے پوائنٹس ہیں, اور یہی وہ فارن پالیسی کے ایلیمنٹس ہیں جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مسنگ ہیں. تو بیٹھے ہوئے کبھی کسی کو دوست بنا لیں, کبھی کسی کو دشمن بنا لیں, جب تک آپ پوری قوم کو اس میں نہیں لیتے, کانفیڈنس میں نہیں لیتے کہ دوست کون ہے دشمن کون ہے, اس کے مطابق آپ پالیسیز بنائیں. تو اگر ہم قوم کو یہ بتا دیں کہ ہاں جی ہمارے ایگریمنٹ ہے, ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے, جو کہ وکی لیکس میں بھی اب آیا ہے کہ آرمی چیف نے بھی اس پہ ہیلپ مانگی, گو کہ آئی ایس پی آر ڈینائی کر رہا ہے کہ ہم نے ٹارگیٹنگ کے لیے ہیلپ نہیں مانگی تھی, انٹیلیجنس کے لیے مانگی تھی. اگر بتا بھی دیں تو اس میں مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے ان سے ہیلپ لی ہے؟ ہیلپ لی ہے کس طرح کی ہیلپ لی ہے؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, دہشت گردوں کو مارنے میں, اور ان ایریاز میں جہاں پہ اور ہمارے گراؤنڈ ٹروپس نہیں جا سکتے تھے. دیکھیں جی, قوم میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جینوائن فیلنگ ہے کہ کیا ہم ان کے ساتھ, فرسٹ آف آل کیا یہ ہماری جنگ ہے, دوسرا کیا ہم ان کے ساتھ خود ڈیل نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ اتنا بڑا اپریٹس آپ کا, فوج کا, ایئر فورس کا, یہ کیا ہے؟ ہم نے تو دشمن کے خلاف اتنا بڑا اپنے آپ کو تیاری کی ہوئی ہے. تو یہ جو دہشت گرد ملک کے اندر پھر رہے ہیں, اتنی بڑی آرمی ہے, ایئر فورس ہے, مارشل صاحب اگر یہ بات آپ کو پتہ ہے تو جنرل کیانی کو نہیں پتا, راؤ قمر سلیمان کو نہیں پتا, نیول چیف کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے, یہ سب کو پتا ہے کہ یہ جو سلسلے ہیں یہ ہمیں خود طے کرنے چاہیے. بٹ جیسے میں نے آپ سے کہا, ہر ایک کا ایک لیول ہے. اب اس سے اوپر نہیں, اس سے اوپر ایک پالیسی ہے نا جی. میں آپ کی بار بار جو ہے نا وہ اٹینشن اس طرف لا رہا ہوں کہ ٹاپ لیول پہ آپ کا ہے نیشنل انٹرسٹ. نیشنل انٹرسٹ کے بعد ہے ٹاپ لیول سے مراد ایبسولوٹ ٹاپ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی پریزیڈنٹ, دی پرائم منسٹر, دی فورن سیکریٹری اینڈ دی فورن منسٹر اینڈ یور فورن, دی انٹائر فورن پالیسی سیٹ اپ. یہیں سے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے نا جی کہ آپ کی جو یہ ٹاپ آپ نے ذکر کیا جی, وہ تو اس پالیسی کی کنٹینیویشن ہے جو پالیسی جنرل مشرف نے دی تھی. کیوں کنٹینیویشن ہے؟ اگر آپ بیٹھ کے آتے ہی ریویو کرتے اور کہتے جی ہم تو نہیں مانتے ان کی پالیسیز کو, کیا کسی کے پاس وقت تھا اتنا؟ کیا آج تک 3 سال میں کسی نے یہ وقت نکالا کہ یہ پالیسیز, ایک طرف سے آپ نے کہا جی کہ ان کی پالیسیز ہمیں غلط سمت میں لے کے جا رہی ہیں, دوسری طرف آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں کیا. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ جی ان کی ایکسٹینشن ہے, پھر آپ ناراض ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو جی ان کی ایکسٹینشن نہیں مانتے, یہ سب کچھ ہم بس جہاں چاہتے ہیں آپ کہہ دیتے ہیں جی ایکسٹینشن ہے اور اس ملبے کو کلیئر کرنے میں ہمیں وقت لگے گا. پھر آپ دوسری طرف مارشل صاحب ملبے تو ہم نے بہت سارے کلیئر کرنے, ایک ملبہ 2 مئی کا بھی ہے, اور پاکستان ایئر فورس نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ ایک گروپ کیپٹن اس میں انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں کون سے سوالات ہونے چاہیے جن کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, اس کو انویسٹیگیٹ گروپ کیپٹن صاحب کو کرنا چاہیے؟ کئی سوالات ہوں گے جی. پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اس دن ہم نے بات کی پارلیمنٹ کے سامنے, یہ ایک ایسا کمیشن ہونا چاہیے جو بالکل ان بائسڈ ہو,
اس کا لیول پارلیمنٹ کا کمیشن ہو گیا, سوال کون سے دیکھنے چاہیے ان کو؟ سوال بڑے بنیادی ہیں جی, کہ اس دن جو کچھ ہوا, پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جی کیا اس تھریٹ کے لیے آپ تیار تھے؟ کیا ہم تیار ہو سکتے ہیں امریکہ کی تھریٹ کے لیے؟ سنیں, نہیں جی نہیں, تھریٹ کے لیے تیار سے مت دیکھیں. میں آپ کو اس کی بھی ایک مثال دیتا ہوں. 1984-85 ہم اس وقت ابھی نہیں 1984 نہیں, اس سے پہلے کی بات ہے, ابھی تو ہمیں آئے ہوئے تقریباً 6 مہینے گزرے تھے, 82 کا اینڈ سمجھ لیں آپ. رات مڈ نائٹ ایک تھریٹ جنریٹ ہوئی ایک ٹیلی فون کال پہ کہ جی ساؤتھ کی طرف سے کوئی اٹیک ایکسپیکٹڈ ہے, ہماری جو فیسلٹیز ہیں خاص کر ان کے لیے. اور ان دنوں آپ کو پتا ہے کہ کیا کتنی سینسٹیوٹی. مارشل صاحب, ابھی جو حالات ہیں, جو لیٹسٹ ڈاکومنٹس ریویل ہو رہے ہیں یو ایس کے پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, اس میں تو یہ بڑا کیٹیگوریکلی ریویل کیا جا رہا ہے کہ کولیشن فورسز کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے, اور ویسٹرن سائڈ سے جب انہوں نے آنا ہے سو دے آر ٹو بی ٹریٹڈ ایز فرینڈلی ایئر کرافٹ. سو آپ بتائیے کس کی غلطی ہے یہ غلطی؟ اگر آپ کو ایز ڈیفنس فورسز, آپ ایئر چیف ہیں, آپ کو ٹاپ جو آپ کی مینجمنٹ ہے بیٹھی ہوئی, وہ ایک انسٹرکشنز دے دے کہ جو بھی ویسٹ سے آئے گا وہ فرینڈلی ہے, آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے خلاف ایکشن لیں گے؟ آپ ایکشن لیں, یو ول بی ہینگڈ. کہ ہم نے آپ سے کہا تھا فرینڈلی ہے, آپ ایکشن لے رہے ہیں, آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں. ناؤ لیٹ می گیو یو سم تھنگ دیٹ از مور وائبل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو خود ڈیبیٹ کرنی چاہیے اور یہ ان کے نوٹس تک لانی چاہیے. مارشل صاحب, یہی ہم کوشش کر رہے ہیں, اور ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے, اور وقفے کے بعد ایئر مارشل شاہد لطیف سے ان کی کھری اور سچی باتوں پہ گفتگو جاری رکھیں گے.